السلام علیکم جی۔ اچھا، ویسے یہ پاکستان کے پولیٹکس پہ بات کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا لیکن کئی بار چونکہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے بتایا جا رہا ہے شکارپور میں ایک جلسے سے خطاب کیا، اس کی ایک کلپ بڑی وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر توقعات سے زیادہ ایک بےہودہ قسم کی، میں کہہ سکتا ہوں، الفاظ استعمال کیے، اور مناسب نہیں کہ مولانا کہہ کر، کیونکہ مولانا نام کے پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑا تاثر ہے ہمارے مذہب کے اندر، ایک بہت عظیم لفظ ہے مولانا۔ یہ چیزیں کہنی مناسب نہیں ہوں گی، اس لیے میں چاہوں گا فضل الرحمان کہا جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری ماں کے ساتھ زنا کر لے گا تو بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ دیکھیں یار، آپ نے اتنی جو ہے نا بہترین دستار بھی پہنی ہوئی ہے، آپ ایک مذہبی اسکالر کہتے ہیں خود کو، یہ الفاظ کہاں سے آپ کو سوٹ کرتے ہیں؟ اگر کسی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے ایک یا دو ورکروں نے کہا بھی ہے تو ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بیڈ روم میں آ جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یار، کیا آپ بول رہے ہیں؟ جب بھی آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ سے پہلے تو آپ جو ہے نا فتوے جوڑ دیتے تھے اپنے فائدے کے ساتھ، ہاں جی۔ آپ نے کہا کہ اگر جے یو آئی کو کوئی اپنا اعتکاف پہ بیٹھا ہوا بندہ نکلے گا ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور کسی اور کو ووٹ ڈالنے نکلے گا تو ٹوٹے گا۔ یعنی دو چیزیں ایک ہی بات کے اندر۔ کہاں کہ کس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے بھائی صاحب؟ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کہاں بھی کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ گالیاں دے رہے ہیں، اس حد تک آپ اترے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اسلام آباد کی زمین اتنی گرم ہے تو کہ تمہاری تتلیاں اڑ نہیں سکیں گی، چل نہیں سکیں گی، ان کی تلوے جل جائیں گے۔ اب اس تک بھی نہ رکے، اب آپ نے یہ کیا الفاظ، یہ تو مناسب بھی نہیں کہ ہم بھی بتائیں، لیکن کیا کریں کیونکہ آپ نے یہ فرما دیا ہے، بہترین شخص نے، بہترین زبان آپ نے استعمال کر لی ہوئی ہے، ہم کیا کریں پھر؟ اب بات میں یہ ہے کہ ان کو تکلیف اس بات سے ہے، انہوں نے 2-3 دن پہلے جلسہ کیا کے پی کے منسرا کے اندر، پھر کوہستان کے اندر۔ منسرا میں جو جلسہ تھا اس میں چند لوگ تھے، کوہستان میں بھی کچھ لوگ تھے، کیونکہ وہ خیر بہت بڑی جگہ ہے نہیں، اس حوالے سے اچھے تھے جتنے منسرے میں لوگ تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ میں بھائی صاحب یہ ہارنے لگا ہوں، میں جو ہے نا پولیٹیکلی بہت کمزور ہو چکا ہوں، تو ان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں بھائی۔ اب یہ صرف عمران خان کو گالی دیتے تو ٹھیک، آپ نے پیرنی کہا، آپ نے اس کے وہ فرح خان جو بھی ہے بہرحال اس کو گوگی کہا، یوتھیا کہا، جو کہ گالی سے اخذ کیا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ تو نہ استعمال کریں نا، آپ جو عمران خان کو تو یہودی ایجنٹ فرما رہے ہیں، وہ اگر یہودی ایجنٹ ہے تو وہ کر سکتا ہے، آپ تو نہ کریں، لیکن اس نے آپ کے ووٹر کو کبھی ایسی گالی نہیں دی جو آپ دے رہے ہیں۔ اب ووٹر عمران خان کا ہو سکتا ہے، لیکن 1,70,00,000 لوگوں نے جو عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے وہ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی قوم ہے، لہٰذا آپ پاکستانیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور کیا کہا جا سکتا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ کیا آپ نے الفاظ کیے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ سارے آپ کو عمران خان کے جو ہے نا گھر کے لگتے ہیں، چلو ان کے گھر کے ہوتے ہیں تو آپ گالی بھی دیتے ہیں کیونکہ آپ کو غصہ ہے، آپ کو تکلیف ہے، وہ سارا آپ کا پولیٹیکل کیریئر کو چھین رہا ہے۔ لیکن آپ 1,70,00,000 لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، وہ پاکستانی قوم ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ کسی ایک شخص نے یہ بات، واللہ عالم، ہم نے تو نہیں سنا، آپ کے نوٹ میں آ گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے نوٹ کر لیا، اور آپ چونکہ پبلک فگر ہیں آپ نوٹ کرتے ہیں۔ اگر کر دیا کسی ایک شخص نے یہ بات، کیا پتہ وہ فیک اکاؤنٹ ہو، پاسبل 110% ممکن ہے کہ وہ فیک اکاؤنٹ ہو جہاں سے یہ بات آپ نے نوٹ کی ہے، پھر وہ اس بندے کو بھی سامنے لائیں کہ اس بندے نے کی ہے، اور اگر ایک بندے نے کی بھی ہے تو آپ 1,70,00,000 لوگوں کو ایسے بات کریں گے؟ یار معافی مانگے آپ، معافی، لیکن آپ کو تو اب معاف کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایک بار نہیں کی، اب ہر بار اس طرح کرتے ہیں۔ شرم کریں آپ، شرم آنی چاہیے آپ کو۔